کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے لوگو، اے عقل کے اندھو، اے بیوقوفو، اے احمقوں، اے قبروں کے پجاری ہو، اے موتوں کے پجاری ہو، اے وہ لوگ ہو جو ہر جگہ پر جا کر تم اپنے سروں کو اور ماتھوں کو ٹکاتے ہو، ذرا ہوش میں آؤ، ذرا عقل سے کام لو، ذرا سوچو تو بھی صحیح کہ یہ بت جو خود کھا نہیں سکتا اپنے اوپر، اسی 17ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے زبردست بیان فرمایا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی نہایت ہی کمزور ہے، کہ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ، کہ ان کے اوپر تم جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، ان پر جو تم ناریل پھوڑتے ہو، ان پر تم جو شکر کے جو ڈھیرے لاتے ہو، ان کے سامنے جو شکر کے کنبے لگاتے ہو، ان کے سامنے جو تم جا کر طرح طرح کے حلوے مالیدے چڑھاتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہیں، کھانا تو بہت دور کی بات، ان پر چڑھایا ہوا چڑھاوے کو اگر کوئی ایک مکھی ان سے چھین کر لے جاتی ہے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں، ان کے اندر اتنی بھی سخت نہیں کہ وہ اس مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز کو، تم لوگوں کی چڑھائی ہوئی مٹھائی کو اس مکھی سے چھین سکے، اتنی طاقت نہیں، تو یہ لوگ چہ جائے کہ تمہارا اچھا اور برا کیسے کر سکتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، بے مطلب پیدا کیا گیا، بے حیثیت پیدا کیا گیا، کیا تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، کیا تمہیں اللہ کو حساب نہیں دینا ہے، کیا تم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے، تم نے زندگی کہاں گزاری، تم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کیا تمہیں اللہ کے سامنے اس کا حساب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے ضرور حساب دینا ہے، تمہیں لوٹنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو اچھا اور نیک بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، ہم گزشتہ کل کی تراویح میں آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کا کچھ حصہ ذکر کیے تھے، ابھی بقیہ حصہ آج ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کا نصف حصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ 17ویں پارے کے ربع سے 18ویں پارے کے نصف تک، یعنی کہ 17ویں پارے کے پاؤ سے لے کر 18ویں پارے کے آدھے تک کی تراویح کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، نیز حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا ایک محاکمہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک دن ایک میلے میں، ایک عرس میں جا رہی تھی، اور وہ لوگ اس تہوار میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس تہوار میں شرکت کی دعوت کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ اس تہوار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا تذکرہ کچھ 23ویں پارے میں سورہ صافات میں بھی ہے، اور یہاں پر اختتامی تذکرہ جو ہے کہ وہ لوگ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی، ان کے معبودان باطلہ کی، ان لوگوں نے جو کئی چیزوں کے، کوئی بارش کا خدا، اور اسی طریقے سے کوئی دھوپ کا خدا، کوئی ٹھنڈی کا خدا، کوئی سمندر کا خدا، کوئی ہواؤں کا خدا، کوئی رزق کا خدا، یہ مختلف خدا جو لوگ بنا رکھے تھے، ان لوگوں کو ایک ہتھوڑا لے کر توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم
लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, उन सब के सब को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, उनमें से जो सबसे बड़ा था उसको बाकी छोड़ा। क्यों छोड़ा? ताकि वो लोग उसको देखकर तो सोचें कि, यानी पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि उनके बड़े ने इसको तोड़ दिया है। बड़े से मुराद एक तो ये है कि वही बड़ा बुत जिसको बड़ा सबसे बड़ा बुत मानते थे वो बड़े से मुराद, दूसरी ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर तौरिया इस्तेमाल करे कि इन बुतों से भी जो शख्स बड़ा है उस बड़े शख्स ने इन बुतों को तोड़ दिया है, इनकी वाट लगा दी है। तो खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सारे बुतों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो लोग आए, आने के बाद देखे कि सारे बुतों को तोड़ा है। अब फिर आपस में चह में गोया करने लगे कि किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा। फिर बाद में मालूम हुआ कि भाई एक बंदा है इब्राहिम, उसका नाम है, एक नौजवान है, इन्हीं सब लोगों के बुतों के खिलाफ बोलते रहता, हमारे माबूदों के खिलाफ बोलते रहता। हो ना हो ये इब्राहिम ही की हरकत है, ये इब्राहिम ही का काम है, लाओ उन्हें पकड़ के लाओ जिसने तुम्हारे माबूदों का ये हाल किया है और उससे पूछो। फिर चुनांचे वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला कर लाते हैं, पूछते हैं कि तुमने किया है? क़ाल कबीरुहुम फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, ऐ लोगो, ऐ अकल के अंधो, ऐ बेवकूफो, ऐ अहमको, ऐ खबरों के पुजारी हो, ऐ मूर्तों के पुजारी हो, ऐ वो लोग हो जो हर जगह पर जाकर तुम अपने सरों को और माथों को टिकाते हो, जरा होश में आओ, जरा अकल से काम लो, जरा सोचो तो भी सही कि ये बुत जो खुद खा नहीं सकता, अपने ऊपर इसी 17वें पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरदस्त बयान फरमाया है, ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी और जिससे मांगा जा रहा है वो भी निहायत ही कमजोर है कि इन यस्लुबुहुम दुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, कि इनके ऊपर तुम जो चढ़ावा चढ़ाते हो, इन पर जो तुम नारियल फोड़ते हो, इन पर तुम जो शक्कर के जो ढेरे डालते हो, इनके सामने जो शक्कर के कुंभे लगाते हो, इनके सामने जो तुम जाकर तरह तरह के हलवे मालिदे चढ़ाते हो, ये नहीं खा सकते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात, इन पर चढ़ाया हुआ चढ़ावे को अगर कोई एक मक्खी इनसे छीन कर ले जाती है तो इनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं, इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं, इनके अंदर इतनी भी सख्त नहीं कि वो उस मक्खी से अपनी छीनी हुई चीज को, तुम लोगों की चढ़ाई हुई मिठाई को उस मक्खी से छीन सके, उतनी ताकत नहीं। तो ये लोग चाह जाए कि तुम्हारा अच्छा और बुरा कैसे कर सकते हैं, ऐ अकल के अंधो, ये लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सके। फिर हजरत इब्राहिम कहते हैं कि इनके बड़े ने इसको तोड़ दिया है, फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, अगर ये बोलते हो तो पूछ लो। तो वो लोग हक्के बक्के रहे। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमतुम मा हाउलाइ यंतिक़ून। फिर वो लोग अपने सरों को नीचे झुकाकर सोचने लगे और कहने लगे कि तुम तो जानते हो ये बोल भी नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो। फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, इब्राहिम ने जब हमारे बुतों की तौहीद किया है, हमारे माबूदों की तौहीद की है, उनकी शान में गुस्ताखी किया है, उनको तोड़ कर रख दिया है, लिहाजा तुम इब्राहिम को जलाओ, एक बड़ी आग जला के हजरत इब्राहिम को उसमें डाल दो। फिर उन लोगों ने कई सारा ईंधन, पूरी कौम मिलकर ईंधन जमा करी, इतनी बड़ी आग लगाई कि जिसकी हद नहीं। परिंदा आसमान की बुलंदियों की ऊंचाइयों से अगर वो उड़ता था तो भी वो उस आग से झुलस जाता था, उतनी ऊंची लंबी चौड़ी आग लगाई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसा डाला जाए इसके सिलसिले में मशवरा हुआ। फिर मलऊन इब्लीस मरदूद शैतान वहां गया, फिर मिंजनीक का मशवरा उसने दिया, तौब का मशवरा उसने दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रखे, मिंजनीक के जरिए उड़ाकर उसमें आग में डाला जाए। फिर उन लोगों ने, जालिमों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। फिर वो आग अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाकया, फिर इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाने के बाद जो उनका विर्द मशहूर है, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस मछली के पेट में जाने के बाद अल्लाह से ये विर्द किए, अल्लाह ने हजरत यूनुस की तौबा को कबूल की इन कलिमात के जरिए से। इन कलिमात की बड़ी फजीलत है अपने जिंदगी में आने वाले हालात में, और अल्लाह से मदद मांगने के लिए, अपने गुनाहों की माफी और नदामत का इजहार अल्लाह के सामने करने के लिए इन अल्फाज का विर्द करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की पाकदामानी को और उन पाकदामन से हजरत ईसा जो पैदा हुए उसका जिक्र किया है। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों का वाकया बयान किया है। फिर उसके बाद
قیامت کے وعدے کے بارے میں بیان کیا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے قیامت کا وقت اور اس کا وعدہ قریب آ چکا ہے اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے قیامت سے پہلے پھر کفار لوگ اسرت میں پڑے رہیں گے, ان کی آنکھیں اور نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے, پھر وہ معبود بھی ان کے کام نہیں آئیں گے جن کے وہ عبادت کرتے تھے, وہ اور ان کے معبود دونوں کے دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ رب العزت ان آیات میں قیامت کی منظر کشی اور قیامت کے دن ان کافروں کی اور ان مشرکوں کی اور ان کے معبودان باطلہ کی جو حالت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے اور سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے جہنم میں گدھوں کی طرح چیخنے کی آوازیں ہوں گی اور ان کا کوئی پرسان آر نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آسمانوں کو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کہ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کر رکھ دیں گے, ایک جگہ جمع کر لیں گے جس طریقے سے صحیفوں کو لپیٹ لے آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حقانیت کا پھر اپنے معبود برحق ہونے کا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور آپ کی نبوت کا بیان ظاہر یہاں پر اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ انبیاء کا اختتام ہے. سورہ انبیاء کے اختتام کے بعد سورہ حج کا آغاز ہے. سورہ حج کو سورہ حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں حج کے احکام, فضائل, مسائل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سورہ حج کو سورہ حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج کے بے شمار فضائل, مسائل, احکام اور بیت اللہ کی تعمیر کا کچھ ذکر اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنانے کے بعد اس کی صفائی کا حکم دیا اپنے گھر کی عبادت کرنے والوں کے لیے, اپنے گھر کا دیدار کرنے والوں کے لیے. اس وجہ سے اس سورت کو سورہ حج کہا گیا ہے. لیکن اس سورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کا آغاز جو ہوا ہے ایک عجیب انداز میں اس کا آغاز ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں یوم قیامت کی منظر کشی کو بیان فرمایا ہے اور حج کے موسم میں حجاج اکرام عرفات کے میدان میں محض 2 کپڑوں میں نفسا نفسی کے عالم میں اللہ سے یا ربی کی جو دعائیں اور صدائیں لگاتے رہتے ہیں. تو یہ حج کی جو حالت ہے وہ حالت قیامت کی حالت کی طرح ہے. اس حالت کی مشابہت کے اعتبار سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں مشابہت ہونے کی وجہ سے اس سورت کا آغاز یوم عشر کے تذکرے کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جو تمہارے پالنے والا ہے. یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بڑا ہنگامہ خیز زلزلہ ہوگا, ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی منظر کشی ایسا منظر ہوگا کہ اس دن تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے, حالانکہ وہ لوگ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے چہیتے بیٹے کو, اپنے لاڈلی اولاد کو, اپنے دل کے ٹکڑے کو, اپنے جگر پاڑے کو پھینک دے گی, چھوڑ دے گی. نفسا نفسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے لپکتے ہوئے اپنے آپ کی بچاؤ میں, اپنے آپ کی دفاع کی کوشش میں لگی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عمل والی عورتیں ہیں, عملوں کے لیے, بچوں کے لیے, اولادوں کے لیے امیدیں کرنے والی, دعائیں کرنے والی, تڑپنے والی عورتیں اس دن کی اولادی سے, اس دن کی ہیبت سے اپنے عملوں کو گرا بیٹھیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی اور ہیبت کو, عظمت کو, حوالگی کو بیان کیا ہے. اس کے بعد احکام حج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا, اسی وقت حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ میرے اس گھر کی عبادت کے لیے 4 دانگے عالم سے لوگ آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں, ان سیاہ پہاڑوں میں, ان سنگلاخ جنگلوں میں یہاں پر کون آئیں گے اللہ. اللہ نے کہا تھا ابراہیم تم میرا گھر بناؤ,
گھر بنانا تمہارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے، اس آواز کو ساری خلق عدم تک پہنچانا، خلقت عدم تک پہنچانا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ آدم کی نسلوں میں سے جن جن کے مقدر میں نے حج کی عبادت کو، عمرے کی سعادت کو مقدر کر رکھا ہے، تمہاری آواز کو سنیں گے اور اس پر لبیک کہیں گے۔ جو لوگ وجود عالم وجود میں تھے ان لوگوں کی بھی روحیں، اور جو لوگ عالم ارواح میں بھی تھے ان لوگوں کی بھی روحیں حضرت ابراہیم کے اس اعلان پر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس میں اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل آئیں گے اور تھکنے والی سواریوں پر، اونٹنیوں پر اور طرح طرح کی سواریوں پر، آج کی جو ساری ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری سواریوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سوار ہو کر آئیں گے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، حضرت ابراہیم نے صدا لگائی۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں رقم طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ اس صدا لگنے کے بعد جو لوگ ماں کے شکم مادر میں تھے یا صلب پدر میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ان تمام لوگوں کی ارواح لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، یہ نعرہ مستانہ اور یہ جو ہے نعرہ دلبرانہ جو اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ایک عاشق سی زبان سے نکلتا ہے، اسی وقت ان لوگوں کی زبانوں سے، ان لوگوں کی روحوں سے نکل گیا تھا جن کے مقدر میں اللہ نے یہ سعادت رکھی تھی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری بار بار مقدر فرمائے، صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائے۔ استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ ہمارے استاد محترم تھے۔ ہم نے حضرت سے بیضاوی اور مسلم شریف پڑھی، نہایت ہی مشفق اور عظیم شفقت والی ہستی تھی۔ حضرت سبق کے دوران ہمیں فرماتے تھے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو جانے کی تڑپ رکھتا ہو، اپنے دل میں امنگ رکھتا ہو، اپنے دل میں طلب رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ 20ویں پارے کی آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اس آیت کا جو بندہ کثرت سے ورد مع درود شریف کی کثرت کے رکھے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اسے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، کتنا ہی اچھا تحفہ ہے آج کی تراویح کے ضمن میں کہ ہم میں سے جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت چاہتے ہیں وہ لوگ اس آیت کو یاد کریں اور کثرت سے اس کا ورد کریں۔ نیز اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے احکام کو، قربانی کے مسائل کو بھی اسی آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو قربانیاں دیتے ہو، قربانیاں کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہو، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کی ہڈیاں اللہ کو پہنچتی ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی چیز، ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ تم اللہ کو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی بالوں کے بقدر انسان کو نیکیاں ملیں گی، اور قربانی کا جانور جتنا فربا کٹا ہوگا وہ جانور قیامت کے دن قربانی کرنے والے کی سواری بن کر آئے گا اور وہ سواری پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم اور جہاد کی دفاعی قسمیں اور اسی طریقے سے جہاد کی اقدامی صورتیں ساری بیان کیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کے دن مشرکین کی، کافرین کی حالت کو بیان کیا ہے، اور وہ لوگ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم عذاب کا وعدہ کرتے ہو، کیا ہے وہ استعجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ وان یوما عند ربک الف سنۃ مما تعدون، انشاءاللہ تم لوگ وعدے اللہ کا عذاب طلب کرو، آ کے رہے گا تم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طریقے کی دعا آیتیں 21ویں پارے میں بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے کی تراویح کے خلاصے میں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آخر میں نے ابھی درمیان میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی تھی کہ اللہ نے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو ایک مثال دی ہے کہ ان کی معبودان باطلہ ایک مکھی سے بھی غیر گزرے ہیں، کہ ایک مکھی جس کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی چھینی ہوئی چیزوں کو مکھی سے چھین نہیں سکتے، واپس لے نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز ہے۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری عظیم ترین، اہم ترین آیات، نماز، مومنین کی صفات اور مومنین کی اچھی عادات، اور مومنین کے اندر مومنین جو اپنے آپ کو، مومنین کے اچھی عادتیں اور مومنین جو برائیوں سے بچتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔
بعض لوگ صرف محض دعوے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اندر مسلمان کی میم نہیں ہوتی. بعض لوگ اپنے آپ کو دعوے کے اعتبار سے مومن کہتے ہیں، ان کو میم کی حقیقت کیا مومن کی پتہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح جو مومن ہے، کامیاب ہونے والے جو مومن ہیں، ان کی صفات بیان کیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اللہ نے آیت میں بیان کیا ہے کہ مومنین وہ ہیں، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں اور غفلت کی بیکار بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اپنے اموال کی زکات نکالنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے حقیقی وارث ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے کئی مراحل کو کہ انسان پہلے تو ایک منی کا قطرہ، منی کے قطرے سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے کسونا العظام لحما، پھر ایک بہترین انسان کی شکل. انسان جب میاں بیوی کے ملاپ سے کچھ منی کی قطرے سے مل کر ایک نطفہ بنتا، وہ نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لوتھڑا بناتے، اس لوتھڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خون جماتے، خون جما کے اس کو ایک ڈھانچہ بناتے، ڈھانچہ بنا کے اس پر گوشت، اس کے اندر ہڈیاں بناتے، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے، پھر اس کے اندر روح ڈال کے 3 مرحلوں کے بعد 4 مہینے کے بعد شکم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بچے کا وجود ایک روح کے ساتھ بخشتے ہیں. پھر 9 مہینے تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اچھی بہترین شکل و صورت کے ساتھ دنیا میں اس کا وجود آتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی لوگ اللہ کے ناقدر اور ناشکر اس کا بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی اچھی عادتیں اور مشرکین کی خباثتوں کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک عظیم ترین اہم ترین آیت میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں بھی جھنجھوڑ رہے ہیں. اس بات کو غور سے سنیں، اپنے دل میں، اپنے دل پر اس کو لوٹ کر لیں اور اپنے زندگی میں ہمیشہ اس آیت کے مخاطب اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب اور نیک مومن بنانے کی کوشش و فکر کریں. اللہ کہہ رہے ہیں أَفَأَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، بے مطلب پیدا کیا گیا، بے حیثیت پیدا کیا گیا؟ کیا تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اللہ کو حساب نہیں دینا ہے؟ کیا تم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے؟ تم نے زندگی کہاں گزاری، تم نے کس طریقے سے زندگی گزاری؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ اللہ کے سامنے ضرور حساب دینا ہے، تمہیں لوٹنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو اچھا اور نیک بناؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور بزرگی پر سورہ مومنون کا آغاز ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم بہت جلد سورہ نور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.